یمنی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے۔ یمن کے پہلے بادشاہ اسعد تبان حمیری ہیں، انہیں تبائے اول بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے یہ بادشاہ یمن کے مقرر ہوئے۔ یہ تبائے اول کا معمول یہ تھا کہ یہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اپنی سلطنت میں شہروں کا دورہ فرماتے اور وہاں پر اپنے ساتھ اپنے بہت سے سپاہیوں کو لے کر جاتے اور وہاں سے ماہر علماء کرام کو اپنے قافلے میں شامل کرتے اور ان کی خدمات سے فائدہ حاصل کرتے۔ تو اسی طرح تبائے اول نے جب 1 مرتبہ اپنے شہروں کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھ 1,13,000 پیدل چلنے والے افراد اور 1,30,000 گھڑ سوار افراد کو لیا اور مختلف شہروں میں گئے۔ اب جس شہر میں بھی جاتے تو لاکھوں کی تعداد جب بادشاہ کے ساتھ ہوتی تو شہروں پر ایک رعب اور دبدبہ قائم ہوتا، اور بادشاہ سلامت شہر کا دورہ کرتے اور وہاں سے چند ماہر علماء کرام کو اپنے ساتھ قافلے میں شامل کر لیتے۔ تو ہر شہر سے تقریباً 10 افراد کو لیتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب شہر مکہ میں پہنچے تو یہاں پر مکے میں رہنے والے افراد نے تبائے اول کے بادشاہ کا آتے ہوئے قافلے کو تو دیکھا لیکن کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، استقبال نہیں کیا، کوئی رعب اور دبدبہ اس قافلے کا مکے کے رہنے والوں پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ تو جب بادشاہ سلامت نے وہاں پر پڑاؤ کیا تو اپنے وزیر سے کہا، کیا بات ہے کہ جب دیگر شہروں میں ہم پہنچے تو وہاں کے رہائشیوں نے تو ہمارا خوب بہترین انداز سے استقبال کیا لیکن یہاں والوں نے ہمارا استقبال نہ کیا۔ تو وزیر کہنے لگا کہ حضور، یہاں کے رہنے والوں کے پاس ایک ایسی عمارت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور اس عمارت کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اس کعبے کے اندر انہوں نے مختلف بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کی یہ عبادت کرتے ہیں، اور سال میں 1 مرتبہ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں اور یہ ان کی ایک عظیم عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں یہاں کے رہنے والے تمام مردوں کو قتل کر دوں گا، عورتوں اور بچوں کو اپنا قیدی بنا لوں گا اور اس کعبے کو میں منہدم کر دوں گا، گرا دوں گا، اور پھر جو اسے ابھی کعبہ کہا جاتا ہے، مکہ کہا جاتا ہے، پھر اس زمین کا نام خربہ ہو جائے گا۔ خربہ یعنی سنسان غیر آباد زمین۔ تو بادشاہ سلامت کے ذہن میں یہ بات آنی تھی اور یہ پختہ جیسے ہی ہوئی تو بادشاہ سلامت کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آنکھ، ناک، کان، منہ، ہر جگہ سے گندا بدبودار پانی بہنے لگا اور تکلیف کے مارے بادشاہ سلامت تڑپنے لگے، اور یہ اس بدبودار پانی کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ سلامت کے قریب میں لمحہ بھر کسی کا ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اب مختلف وزیروں نے مختلف طبیبوں کو، ڈاکٹرز کو بلایا کہ بادشاہ سلامت کا علاج ہو سکے، لیکن بادشاہ سلامت کا علاج نہ ہو سکا۔ یہاں تک پہنچنے تک تقریباً 4000 علماء کرام بادشاہ سلامت نے اپنے قافلے میں شامل کر لیے تھے۔ ان 4000 علماء میں سے ایک عالم نے وزیر سے کہا کہ اگر آپ کے بادشاہ ہمیں ہمارے سوالوں کے صحیح درست جواب دے دے تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے بادشاہ کا علاج کر سکوں۔ وزیر نے جا کے بادشاہ کو خبر دی، بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا، بادشاہ نے اس عالم کو آنے کی اجازت دی۔ وہ آئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے آپ نے کیا کوئی پختہ ارادہ کیا تھا؟ کیا آپ نے کچھ سوچا تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں کے رہنے والوں نے چونکہ میرا استقبال نہ کیا، اس وجہ سے میں یہاں کے لوگوں کو، مردوں کو مار دوں گا اور خواتین اور عورتوں کو اپنا قیدی بنا لوں گا اور کعبے کو میں منہدم کر دوں گا، گرا دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت کو اس عالم نے کہا کہ یہ جو کعبے کا رب ہے یہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے، لہٰذا آپ توبہ کر لیں، آپ کے اس بری نیت ہی کی وجہ سے آپ کی یہ طبیعت بگڑی ہے۔ بادشاہ سلامت نے اسی وقت پختہ ارادہ کیا کہ میں کعبے کو نہیں گراؤں گا۔ بادشاہ کی یہ نیت کرنی تھی کہ بادشاہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ سلامت نے پھر خانہ کعبہ کے لیے 7 بہترین غلاف بنائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف قبول کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرنے کے ساتھ ساتھ مکے والوں سے
کعبے کی حفاظت کا پختہ عہد لیا اور وہاں کے رہنے والوں پر اپنے انعامات و اکرام کی خوب نوازشات کی، اور اس کے بعد بادشاہ سلامت کا قافلہ مکے سے نکل کر اب آگے دوسرے شہر کی طرف چل پڑا۔ اب جب ایک مقام پر پہنچا تو اس زمین کو یثرب کہا جاتا ہے۔ صرف وہاں پر کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اور پانی کا صرف ایک کنواں یا ایک چشمہ تھا۔ اب بادشاہ سلامت کے قافلے نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ جب وہاں پر پڑاؤ کیا تو جو علماء کرام جن کی تعداد تقریباً 4000 تھی، وہ علماء آپس میں جمع ہوئے، ان کی میٹنگ ہوئی، اور پھر جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب ہم یہاں سے دوسرے شہر کی طرف جائیں گے، تو ان 4000 علماء میں سے 400 علماء نے کہا کہ ہم یہیں رہیں گے، ہم یہاں سے کسی صورت نہیں جائیں گے، چاہے بادشاہ ہمیں جلا دے یا مار دے۔ بادشاہ سلامت نے وجہ پوچھی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے، یہ 400 علماء یہیں رکنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جب بادشاہ سلامت کے وزیر نے جا کر ان سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے یہاں اس وجہ سے رہنا ہے کہ ایک نبی ہیں جن کا نام محمد ہوگا، مکے میں ان کی پیدائش ہوگی اور وہ اس زمین پر ہجرت کریں گے، اور یہ چاہتے ہیں 400 علماء کہ ہم ان نبی سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کریں، ان کے امتی بننے کی سعادت حاصل کریں۔ تو جب بادشاہ سلامت نے یہ سنا تو بادشاہ سلامت نے بھی سوچا کہ کیوں نہ میں بھی یہیں پر رک جاؤں اور میں بھی اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں۔ تو ان علماء کرام کے پاس جا کر جب بادشاہ سلامت نے مزید نشانیاں پوچھی تو ان علماء کرام نے کہا کہ وہ آخری نبی ایسے ہوں گے جو مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینے کی طرف پھر وہ ہجرت کریں گے، ان کا نام محمد ہوگا، آسمانوں میں انہیں احمد پکارا جائے گا، حمد کا تاج ان کے سر پر ہوگا، کل بروز قیامت حمد کا جھنڈا ان کے دست قدرت میں دیا جائے گا، ان کو ایک ایسی کتاب سے نوازا جائے گا کہ جس کا نام قرآن پاک ہوگا، وہ کتاب ان کی عزت اور رفعت میں اور مزید اضافہ کرے گی۔ وہ جب مکے سے مدینے کی طرف اس زمین کی طرف آئیں گے تو اسے مدینہ بنا دیں گے۔ تو جب بادشاہ سلامت نے یہ سارے اوصاف اور ان آخری نبی کی تعریفات سنی تو بادشاہ سلامت وہیں 1 سال کے لیے رک گئے، لیکن اس 1 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہ ہوئی۔ تو بادشاہ سلامت نے دیگر اور شہروں کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور ان 400 علماء کرام کے لیے بہترین خوبصورت گھر بنوائے۔ اس سے پہلے اس یثرب جسے مدینہ اب کہا جاتا ہے، اس مدینے میں اس سے پہلے آبادی نہیں تھی۔ تو بادشاہ سلامت نے 400 ان علماء کے لیے بہترین گھر بنوائے اور ان کی بھی شادیاں کروائی، وہاں پر کنویں کھدوائے اور اس کو آباد کیا، اس زمین کو۔ اور جانے سے پہلے بادشاہ سلامت نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام خط لکھا اور اس خط میں یہ تحریر فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا کہ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ سے ضرور ملاقات کا شرف حاصل کروں گا، لیکن اگر میں ملاقات نہ کر سکا تو کل قیامت کے دن آپ مجھے بھول مت جائیے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں اپنی مہر لگائی اور یہ خط اسی عالم کو دیا کہ جس عالم نے آپ کا علاج کیا تھا۔ اور پھر بادشاہ سلامت ہند کے شہر غلسان کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر بادشاہ سلامت کا غلسان میں ہی انتقال ہو گیا، اور یوں زمانہ بدلتا گیا، یہاں تک کہ 1000 سال کے بعد مکے کی سرزمین پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پر 12 ربیع الاول کی رات اور صبح کے قریب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ولادت کے بعد مکے کو 53 سالہ زندگی سے شرف بخش کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اس وقت جب مدینے والوں کو یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لا رہے ہیں تو وہاں کے رہنے والے جنہیں انصار کہا جاتا ہے، ان جب انصار نے آپس میں مشورہ کیا کہ مکے سے مدینے کی طرف آخری نبی تشریف لا رہے ہیں، اب یہ جو ہمارے پاس اولاد در اولاد نسل در نسل پہنچتا ہوا خط آیا ہے اسے کون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے گا؟ تو طے یہ پایا کہ ابو لیلہ
یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خط پہنچائیں گے کیونکہ یہ امین شخص ہیں۔ تو ابو لیلہ نے وہ خط لیا اور مکے کے راستے کی طرف روانہ ہوئے اور قبیلہ بنو سلیم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے۔ حضرت ابو لیلہ جیسے ہی اندر آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا انت ابو لیلہ، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ تو حضرت ابو لیلہ بہت پریشان ہوئے کہ میری ان سے پہلی ملاقات ہے، میں انہیں جانتا نہیں ہوں، یہ مجھے نہیں جانتے، تو انہیں میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کا نام لے کر انہیں مخاطب کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاک کتاب تبع الاول، کہ تبع اول کا خط تمہارے ہی پاس ہے۔ تو ابو لیلہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ابو لیلہ نے اپنا بیگ کھولا اور تبع اول کا لکھا ہوا خط نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس خط کو پڑھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے رہے۔ جب وہ پورا خط پڑھ لیا گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا مرحبا بالاخ الصالح، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ ابو لیلہ نے یہ سارا منظر جب دیکھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ کو واپس مدینے جانے کا کہا تو حضرت ابو لیلہ واپس مدینے گئے۔ اب انصار نے ابو لیلہ سے سارے حال احوال لیے تو ابو لیلہ نے سارا ماجرا سنایا تو انصار بہت خوش ہوئے اور ابو لیلہ کو بہت انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سلیم سے جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو مدینہ شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ شریف میں قدم رکھا، اور پھر جب مدینہ شریف میں قدم رکھا تو انصار اور دیگر افراد سب کی خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں ٹھہرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، رب کا جہاں حکم ہوگا یہ اونٹنی وہیں رکے گی۔ تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو چھوڑ دیا اور اونٹنی چلتی گئی، یہاں تک کہ مدینے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر یہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ یہ وہی گھر ہے جو تبع اول نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ بنوایا تھا اور کہا تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرمائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں کچھ خاص اہتمام کرنا یہ 1400 سال بعد کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضور کی پیدائش سے 1000 پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ تبع اول بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ایک خاص اہتمام کیا کہ 400 علماء کے لیے گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائی، وہاں اس زمین میں کہ جہاں حضور کو ہجرت کر کے تشریف لانا تھا وہاں پر آبادی کا سلسلہ شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر خط بھی چھوڑا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوشی کا اظہار کریں،